یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ یہ ہے پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی بہن، جنہوں نے یہ تاریخی الفاظ 1965 کے صدارتی انتخابات میں جنرل ایوب خان کا مقابلہ کرنے میں بولے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ بچپن میں ہی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ بڑے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے فاطمہ جناح کو ابتدائی تعلیم کے لیے ہائی اسکول کنڈالہ میں داخل کرا دیا۔ 1910 میں میٹرک اور 1913 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پرائیویٹ طلبہ کی حیثیت سے پاس کرنے کے بعد 1922 میں ڈینٹسٹ کی تعلیم مکمل کی اور اگلے ہی سال بمبئی میں ڈینٹل کلینک کھول کر پریکٹس شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھریلو اور سیاسی زندگی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ قائد اعظم کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کا ساتھ دیا اور انہی کی بدولت برصغیر کی گلی کوچوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی تحریک چلائی۔ 1940 میں اس تاریخی اجلاس میں بھی شرکت کی جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 7 اگست 1947 کو محترمہ فاطمہ جناح 56 سال کے بعد دلی کو الوداع کہہ کر کراچی منتقل ہو گئی اور قائد اعظم کی وفات کے بعد کئی برسوں تک بھائی کی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ 25 دسمبر 1955 کو محترمہ فاطمہ جناح نے خاتون پاکستان کے نام سے کراچی میں اسکول کھولا۔ اس اسکول کے لیے حکومت کی جانب سے تقریباً 13 ایکڑ زمین دی گئی۔ 1962 میں اس اسکول کو کالج کا درجہ دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح ہر مقام اور ہر میدان میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ دیکھنے کی خواہاں تھی۔ وہ جب تک زندہ رہی تب تک انہوں نے خواتین کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں لازوال کردار ادا کرتے ہوئے برصغیر کی مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی بدولت برصغیر کی خواتین بھی تحریک پاکستان میں شامل ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو قدرت نے بچپن ہی سے محنتی اور مستقل مزاج بنایا تھا۔ آپ نڈر، بے باک، غیرت مند، پرخلوص، پر اعتماد، دیانتدار، حب الوطنی، اصول پسندی اور حق گوئی جیسی عظیم صفات کی مالک تھی۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی فکر و عمل پاکستانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کردار ادا کیا بلکہ قیام پاکستان کے بعد جمہوری اقدار کی سربلندی کی خاطر فوجی امیر جنرل محمد ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخابات میں حصہ لے کر قوم کو نئے حوصلے اور عزم سے سرشار کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نقش ثانی ثابت ہوئی۔ قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی زندگی کی کہانی ساتھ ساتھ چلتی ہے جسے ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں بہن بھائی کی محبت اور رفاقت کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ قائد اعظم کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتے تھے۔ فاطمہ جناح بے پناہ خلوص اور لگن کے ساتھ تحریک پاکستان میں سرگرم رہی اور قائد اعظم کا دست و بازو ثابت ہوئی۔ مسلم لیگ کے جلسوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے اجتماعات کا بھی انعقاد کیا جاتا تھا جس میں محترمہ فاطمہ جناح خواتین کو تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لینے کی تلقین کرتی۔ قائد اعظم کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ ہندوستان کی مسلمان خواتین کو متحرک کیے بغیر قیام پاکستان کی منزل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مادر ملت اس مرحلے پر صف اول میں دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے مسلمان خواتین کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سبز ہلالی پرچم تلے جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بہت قلیل وقت میں انہیں منظم اور متحرک کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فاطمہ جناح ابھی 2 سال کی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ ماں کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئی۔ پھر آپ کی بڑی بہن مریم نے آپ کی پرورش کی۔ جب فاطمہ جناح نے ہوش سنبھالا تو گھر میں اپنے عظیم بھائی کے تذکرے سنے۔ فاطمہ کے دل میں بھائی کی محبت ٹاٹے مارنے لگی اور وہ بھائی سے ملنے کا بے قراری سے انتظار کرنے لگی کیونکہ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح وکالت کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان گئے ہوئے تھے۔ فاطمہ جناح کا بچپن دوسرے لڑکیوں سے مختلف تھا۔ دوسری بچیوں کی طرح آپ کو کھیل کود اور زیورات وغیرہ سے رغبت نہ تھی۔
وہ چاکلیٹ شوق سے کھاتی، سادہ لباس پہنتی اور فرصت کے لمحات میں سائیکل چلاتی تھی۔ اپریل 1902 میں آپ کے والد جناب پونجا کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی محمد علی جناح نے اٹھائی۔ قائد اعظم ایک پڑھے لکھے اور روشن خیال انسان تھے۔ انہوں نے فاطمہ کو باندرا کے ایک اسکول میں داخل کروایا جہاں آپ نے دل لگا کر محنت کی اور اپنی کلاس میں اول آتی تھی۔ 1906 میں قائد اعظم نے انہیں سینٹ پیٹرک اسکول گنڈا میں داخل کروایا جہاں سے فاطمہ جناح نے 1910 میں اعلیٰ نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1913 میں فاطمہ جناح نے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ اب ان کو انگریزی زبان پر عبور حاصل ہو گیا تھا۔ 1918 میں قائد اعظم کی شادی ہوئی اور اس دوران فاطمہ جناح نے احمد ڈینٹل کالج کلکتہ میں داخلہ لیا اور باقاعدہ دندان سازی کی تربیت حاصل کرنے لگی۔ 1922 میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بمبئی میں اپنا کلینک کھولا۔ غریب اور نادار مریضوں کے علاج کے لیے انہوں نے ایک خیراتی ڈینٹل کلینک بھی کھولا جہاں شام کے وقت وہ مریضوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ 1929 میں قائد اعظم کی بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اس غمناک واقعے کے بعد انہوں نے اپنے عظیم بھائی کو تنہا نہیں رہنے دیا۔ آپ نے اپنے بھائی کی تیمارداری کی خاطر اپنی ڈینٹل پریکٹس ترک کر دی اور تمام گھریلو امور کی اس طرح دیکھ بھال کی کہ انہیں تبرکات سے بالکل آزاد کر دیا اور وہ پوری دلجمی اور یکسوئی کے ساتھ آزادی کی جدوجہد میں منہمک ہو گئے۔ اب سیاسی میدان میں بھی فاطمہ اپنے بھائی کا ساتھ دینے لگی۔ آپ محمد علی جناح کو نہایت دانشمندانہ مشورے دیتی اور وہ ان مشوروں کو سراہتے۔ رفتہ رفتہ قائد اعظم ان کو اپنے ہر معاملے میں شریک کرنے لگے۔ 1930 میں گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو فاطمہ جناح بھی ان کے ہمراہ تھی۔ لندن میں وہاں کی تعلیمی اور معاشرتی زندگی کو قریب سے دیکھ کر فاطمہ جناح کو احساس ہوا کہ ہندوستانی معاشرہ بہت پسماندہ ہے۔ واپس آ کر انہوں نے ہندوستانی عوام خصوصاً عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ آپ نے مسلم طالبات کی انجمنیں قائم کی، مختلف مقامات پر خواتین کے جلسوں میں خطابات کیے، خواتین کو اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے بہت زور دیا۔ اپریل 1943 میں مسلم وومن اسٹوڈنٹ فیڈریشن دلی کے اجلاس میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تعلیم ایک اہم ترین ستون اور وہ بنیاد ہے جس پر قوم کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے موقع پر فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ تھی۔ تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ مادری ملت کے اس ایثار کی بدولت ہی قائد اعظم نے کامیابی حاصل کی۔ وہ عزم و استقلال کی پیکر تھی۔ وہ انتہائی مشکل حالات میں بھی صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہی۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں بے شمار قربانیوں کے بعد عظیم منزل کا حصول ممکن ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی ایام میں مہاجرین کی امداد کے لیے فاطمہ جناح نے بے شمار جلسے کیے اور چندہ جمع کیا۔ ہر وقت مہاجر کیمپوں کے حالات سے باخبر رہتی۔ 9 نومبر 1947 کو ریڈیو پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے لاہور آنے کے بعد مہاجرین کے کیمپوں، اسپتالوں اور زنانہ مراکز دستکاری کا خود معائنہ کیا ہے اور دکے ہوئے دل کے ساتھ ان مصیبتوں اور سختیوں کا حال سنا ہے جو بے شمار عورتوں اور بچوں پر گزری ہے۔ ہم اپنی مملکت کی تاریخ کے ایک نہایت اہم دور سے گزر رہے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اس مملکت کی بقا کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ فروری 1948 میں انہوں نے مسلم وومن انڈسٹریل ہوم کراچی کا افتتاح کیا اور وہاں مہاجرین کے لیے مختلف فنون اور دستکاریوں کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ ہمارے ماہرین تاریخ و سیاست نے مادری ملت کو قائد اعظم کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی عظیم بہن کے حوالے سے بہت بلند مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے قیام پاکستان اور خصوصاً 1964 کے بعد کے سیاسی نقشے پر جو حیرت انگیز اثرات چھوڑے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ یعنی 1948 سے 1967 تک اس دوسرے دور میں ان کی اپنی شخصیت کچھ اس طرح ابری اور ان کے افکار کردار کچھ اس طرح نکل کر سامنے آئے کہ انہیں بجا طور پر قائد اعظم کی جمہوری، بے باک اور شفاف سیاسی اقدار کو اثر نو زندہ کرنے کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے جنہیں حکمران بھول چکے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو قائد اعظم کے اصولوں سے انحراف کرتے دیکھا تو ان کے خلاف آواز بلند کی۔ مخالفین کی جانب سے ان کی آواز کو دبانے کی بھرپور کوششیں کی گئی اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ لیکن فاطمہ جناح نے ہمت کی علامت بن کر پورے ملک کا دورہ کیا اور اپنے خطبات کے ذریعے ملک میں
جمہوریت کی روح پھونکی۔ ایسی بلند ہمت اور نڈر خاتون کسی قوم میں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے عظیم بھائی کی وفات کے بعد کم و بیش 19 برس تک زندہ رہی اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک پاکستان کے حکمرانوں کی قومی پالیسی کا احتساب کرتی رہی۔ ان کا سب سے بڑا محرکہ 1964 کے وہ صدارتی انتخابات تھے جن میں انہوں نے اس زمانے کے فوجی ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل ایوب خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور خوف و ہراس کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جس کو ملت پاکستان پر مسلط کر کے ایوب خان اپنی حاکمیت اور آمریت کا وقت گزار رہے تھے۔ انتخابات کے موقع پر ایوب خان کی نکتے چینی کے جواب میں مادر ملت نے کہا، ایوب فوجی معاملات کا ماہر تو ہو سکتا ہے لیکن سیاسی فہم و فراست میں نے قائد اعظم سے براہ راست حاصل کی ہے اور یہ ایسا شعبہ ہے جس میں عامر نابلد ہے۔ قیام پاکستان کے لیے انتک کوششوں پر قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ 9 جولائی 1967 کو 76 سال کی عمر میں ایک عظیم بھائی کی عظیم بہن کا انتقال ہو گیا اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔